بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم صفحہ 94، ریکارڈنگ نمبر 19۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ وقالوا ربنا لم كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جن سے کہا گیا روکو اپنے ہاتھوں کو اور اہتمام رکھو نماز کا اور ادا کرو زکوٰۃ، پھر جب لکھا گیا ان پر لڑنا یکا یک ایک جماعت ان کی ڈرنے لگی لوگوں سے، جیسے ڈرنا اللہ کے عذاب سے یا زیادہ ڈرنا اس سے، اور کہا انہوں نے اے ہمارے رب کیوں لکھا آپ نے ہم پر لڑنا، کیوں نہیں ڈھیل دی آپ نے ہمیں مدت تک نزدیک۔ کہو برتنے کا سامان دنیا کا تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو ڈرے، اور نہیں حق مارے جاؤ گے تم باریک تاگے کے برابر۔ جہاد تو تمہاری چاہت تھی، اب دوسری بات منہ سے کیوں نکالتے ہو؟ مکہ میں ہجرت سے پہلے کافر مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے، مجبور ہو کر مسلمانوں نے مکہ چھوڑا تھا اور حبشہ چلے گئے، مگر گھر بار چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ ظالموں سے دو ہاتھ کر لیے جائیں، اور اس زمانہ میں صحابہ نے لڑنے کی اجازت چاہی تھی مگر اجازت نہیں ملی۔ صبر اور درگزر کا حکم ملا اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید فرمائی، کیونکہ جب تک آدمی اطاعت خداوندی میں نفس سے جہاد نہ کرے، تکالیف برداشت کرنے کا خوگر نہ ہو جائے اور مال خرچ کرنے کی عادت نہ پڑ جائے، جہاد کرنا اور جان کی قربانی پیش کرنا مشکل ہے۔ پھر ہجرت کے بعد جب مکہ والوں نے مدینہ پر چڑھائی کی تو دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی، پس مسلمانوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مراد بر آئی، درخواست قبول ہوئی، مگر ہوا یہ کہ کچھ مسلمانوں پر کفار کی دہشت چھا گئی، جیسا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے اور آرزو کرنے لگے کہ کاش کچھ دن قتال کا حکم نہ آتا، تھوڑی مہلت مل جاتی تو چند دن جی لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان بودے مسلمانوں سے فرماتے ہیں جہاد سے جان چرا کر کتنے دن زندہ رہو گے، دنیا کا سامان تو چند روزہ ہے اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کرو اور وہ جہاد سے ہوگی، اور اطمینان رکھو اگر تم نے احکام خداوندی کی اطاعت کی اور جہاد سے منہ نہ موڑا تو آخرت میں تمہاری رتی بھر نقصان نہ ہوگا، پورا اجر ملے گا۔ آیات کریمہ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ابھی لڑو مت اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب مدینہ میں ان پر لڑنا فرض کیا گیا تو یکا یک ان کی ایک جماعت لوگوں سے کافروں سے ڈرنے لگی، جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب کیوں فرض کیا آپ نے ہم پر لڑنا، کیوں نہ مہلت دی آپ نے ہمیں کچھ دنوں کی۔ کہو دنیا کا سامان چند روزہ برتنے کا سامان ہے، اس میں دنیا کی زندگی بھی آ گئی اور آخرت بہتر ہے، اس لیے جو اللہ سے ڈرے اور جہاد کرے تم حبہ بھر ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك۔ ترجمہ۔ جہاں کہیں ہو تم پکڑے گی تم کو موت، اگرچہ ہو وہ تم محلوں میں مضبوط کیے ہوئے، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی بھلائی کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی کہتے ہیں یہ تیرے پاس سے ہے۔ کہو سب اللہ کے پاس سے ہے، پس کیا ہوا ان لوگوں کو نہیں قریب ہیں وہ کہ سمجھے کوئی بات جو پہنچی تجھے کوئی بھی نیکی، پس وہ اللہ کے پاس سے ہے، اور جو پہنچی تجھے کوئی بھی برائی تو وہ تیری طرف سے ہے۔ اینما جہاں کہیں اسم شرط قرآنی رسم الخط میں دونوں کو علیحدہ لکھا گیا۔ بروج برج کی جمع، قلعہ محل، برجا نون بروجن بلند اور نمایاں ہونا،
مشیدہ اسم مفعول مضبوط بنایا ہوا، مسالہ لیپا ہوا۔ تشیید باب تفعیل کا مصدر اور باب ضربہ کا مصدر شیدہ ہے۔ موت تو گچکاری سے مضبوط کیے ہوئے محلات میں بھی آئے گی۔ گچ سونا یا سیمنٹ کا مسالہ جو اینٹوں کو جوڑنے یا پلستر میں استعمال ہوتا ہے۔ گچکاری چونے کا کام جب جہاد فرض ہوا تو کچے مسلمانوں نے کہا، اے ہمارے رب، اتنی جلدی آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ چند دن مہلت دیتے تو ہم کچھ اور جی لیتے۔ گویا جہاد اور موت میں تلازم ہے کہ نکلے اور مرے۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم خواہ کیسے ہی مضبوط محفوظ محلات میں رہو، موت تم کو کسی طرح نہ چھوڑے گی، وقت پر پہنچ کر رہے گی۔ اس لیے کہ موت ہر ایک کے لیے مقدر و مقرر ہے۔ پس کیا تم جہاد میں نہیں نکلو گے تو موت سے بچ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں بچ سکتے۔ پس جہاد اور موت میں تلازم سمجھنا اور کافروں کے مقابلے سے خوف کھانا تمہاری نادانی ہے اور اسلام میں کچے ہونے کی دلیل۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں پا لے گی، جہاں تم مضبوط قلعوں میں ہوو۔ جنگ میں فتح ہوئی تو اتفاقی بات اور ہزیمت ہوئی تو رسول کی بے تدبیری۔ منافقوں کا عجب حال ہے، اگر کسی جنگ میں فتح ہوتی اور مال غنیمت ہاتھ آتا جیسے بدر میں تو وہ کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، یعنی اتفاقی بات ہے۔ رسول کی حسن تدبیر کا اس میں کوئی دخل نہیں، اور اگر ہزیمت ہوتی جیسے احد میں تو الزام رسول کے کے سر دھرتے ہیں کہ یہ ان کی بے تدبیری کا نتیجہ ہے۔ جواب سنو، بھلائی برائی سب اللہ کی طرف سے ہے، وہی ہر چیز کے موجد و خالق ہیں، اور ہر پہلو میں حکمت ہوتی ہے۔ فتح و شکست میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں، رسول کی تدبیر بھی اللہ کے الہام سے ہوتی ہے۔ بس الزام ان کے سر دھرنا تمہاری کم فہمی ہے۔ کیا منافقین اتنی موٹی حقیقت نہیں سمجھ سکتے؟ سمجھتے ہیں مگر انسنی کر دیتے ہیں، ان کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں۔ ان کو دلچسپی اس سے ہے کہ گیند رسول کے پالے میں نہ چلی جائے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ ترجمہ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے ہے۔ کہو سب اللہ کی طرف سے ہے، پس ان لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ بات سمجھنے کے قریب نہیں ہوتے۔ فعل کادہ محل نفی میں اس بات کرتا ہے، یعنی سمجھتے ہیں مگر الٹی گنگا بہاتے ہیں۔ فضل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور آفت شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اب ایک ضابطہ بیان فرماتے ہیں، انسان کو جو نعمت ملتی ہے وہ کوئی اس کا حق نہیں ہوتی بلکہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ انسان خواہ کتنی ہی عبادت اور ریاضت کرے مگر اس سے نعمت کا مستحق نہیں ہوتا، اس لیے کہ عبادت کی توفیق بھی تو اس کو اللہ نے بخشی ہے۔ البتہ آفت و مصیبت انسان کی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اگرچہ تخلیق سب کی اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن اس کا سبب خود انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ انسان کی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آفت آتی ہے۔ قرآن کریم میں 2 جگہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو انعام سے نوازتے ہیں تو وہ اس وقت تک اس نعمت کو سلب نہیں کرتے جب تک قوم اپنے حالات کو بگاڑ نہ لے۔ پھر کافر کے لیے وہ آفت اخروی سزا کا ایک ادنیٰ نمونہ ہوتی ہے اور مومن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو بھی مصیبت کسی مسلمان کو پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے پاؤں میں چبھتا ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ ترجمہ، جو بھلائی تجھے پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی برائی تجھے پہنچتی ہے وہ خود تیری طرف سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا ویقولون طاعۃ فاذا برزوا من عندک بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔
ترجمہ، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنے والے، جو اطاعت کرے اللہ کے رسول کی تو بالیقین اطاعت کی اس نے اللہ کی، اور اس نے روگردانی کی تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر، اور کہتے ہیں وہ ہمارا معاملہ تابعداری ہے۔ پس جب نکلتے ہیں وہ آپ کے پاس سے تو خفیہ مشورہ کرتی ہے ایک جماعت ان کی اس کے علاوہ جو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں جو سازش کرتے ہیں، اور پس روگردانی کریں آپ ان سے اور بھروسہ کریں اللہ پر، اور کافی ہیں اللہ کارسازی کے لیے۔ کیا پس نہیں غور کرتے وہ قرآن میں، اور اگر ہوتا وہ پاس سے اللہ کے علاوہ کے تو پاتے وہ اس میں بڑا تفاوت۔ رسولاً حال ہے، پیغمبر کی ذمہ داری پیغام رسانی کی ہے۔ منافقین جنگ میں ناکامی کی ذمہ داری رسول پر ڈالتے تھے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر کی ذمہ داری پیغام رسانی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ فریضہ انجام دے رہا ہے یا نہیں۔ جنگ میں کامیابی یا ناکامی اس کے اختیار میں نہیں، پھر تم یہ الزام اس کے سر کیوں تھوپتے ہو؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی دیکھنے والے ہیں۔ رسول سرکار عالی مقام کا نمائندہ ہے۔ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ جو پیغام پہنچاتا ہے وہ سرکار عالی مقام کی بات ہوتی ہے، پس جو اس کی بات مانے گا۔ طاعتن ای امرنا طاعتن مبتدا معذوف ہے، بیتا رات میں سازش کرنا، غیر الذی بیتا کا مفعول بھی ہے، اختلاف کے معنی تفاوت ہیں، تعارض نہیں۔ جو اس کی بات مانے گا وہ اللہ کی بات مانے گا، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے گا۔ اللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ پیغمبر کا کام زبردستی لوگوں سے بات منوانا نہیں، وہ لوگوں پر چوکیدار مقرر نہیں کیا گیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ ترجمہ، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بالیقین اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو روگردانی کرتا ہے تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ منافقین کی دوزخی پالیسی۔ منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، یعنی جہاد میں چلیں گے، مگر مجلس سے نکل کر رات میں نافرمانی اور مخالفت کا مشورہ کرتے ہیں، یعنی جہاد میں نکلنا تو ہے نہیں، مگر بچا کیسے جائے۔ ان کے یہ مشورے ان کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، جن کی ان کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ آپ اے پیغمبر ان سے منہ پھیر لیں، ان کی اس جرت کی، اس حرکت کی پرواہ نہ کریں۔ آپ اپنے سب کام اللہ کے حوالے کریں اور جہاد کے لیے نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کارسازی کے لیے کافی ہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور وہ منافقین کہتے ہیں ہمارا معاملہ آپ کی اطاعت ہے، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان کی ایک جماعت خفیہ مشورہ کرتی ہے ان کے علاوہ جو وہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں وہ جو خفیہ سازش کر رہے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہیں۔ رسول کی صداقت کی دلیل قرآن کریم ہے۔ اللہ کے سچے رسول کے ساتھ منافقین جو دوزخی پالیسی اختیار کرتے ہیں وہ اپنا انجام سوچ لیں۔ رسول کی صداقت کی دلیل تو خود قرآن کریم ہے، وہ اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو وہ اس میں بہت تفاوت پاتے، کیونکہ انسان کے کلام میں یکسانیت نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی ناراض، کبھی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی نفرت کا، کبھی چائے پی کر لکھتا ہے، کبھی منہ لٹکا کر، کبھی اس کی توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے، کبھی آخرت کی طرف، اس لیے اس کا کلام ایک نہج پر نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم جو 23 سال میں نازل ہوا ہے ایک ہی انداز پر ہے، کہیں اتناب، کہیں ایجاز، کہیں تفصیل، کہیں اختصار، کہیں اجمال، کہیں تفصیل نہیں ہے۔ بس یہ اللہ کا کلام ہے جو ہر ناہمواری سے پاک ہے، اور یہ رسول کی صداقت کی اور قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ پس کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ اگر وہ اللہ
کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ تفاوت پاتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔